بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا خواب میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو رضوان جنت نے حلوہ کھلایا۔ حضرت سفیان بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بمقام مکہ معظمہ میں نے دیکھا کہ سوق اللیل میں جس جگہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہے، رو رہے ہیں۔ تنگی راہ سے وہ مجھے دیکھ کر ایک طرف دب گئے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور اس متبرک مقام میں درود پڑھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو اسحاق، اس مقام پر رونا کیسا؟ کہا، اچھا ہے۔ میں دوبارہ بلکہ 3 بار پھر کروں وہاں آیا اور ان کو اسی حال میں روتے ہوئے پایا اور ہر بار سوال کیا۔ بالآخر جواب دیا، اے ابو سفیان، میں تم کو ایسے امر کی خبر دوں جو تم اس کو ظاہر کر دو یا پھر مجھ پر پوشیدہ رکھو۔ میں نے کہا، جو چاہو کہو۔ کہا، میرا دل 30 برس سے حریثہ کو چاہتا تھا، میں بزور اس کو روکتا تھا۔ گزشتہ شب کو نیند نے مجھ پر غلبہ کیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک خوبرو جوان اس کے ہاتھ میں سبز پیالہ ہے اور بھاپ اس سے اٹھ رہی ہے اور حریصہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، اے ابراہیم، لے یہ کھا۔ میں نے کہا، جو چیز خدا کے واسطے چھوڑ دی اسے نہیں کھاتا۔ کہا، اگر خدا کھلاوے پھر بھی نہ کھاوے گا؟ کہا، خدا کی قسم، مجھ سے کچھ جواب نہ آیا بجز رونے کے۔ پھر کہا، کھاؤ، خدا تم پر رحم کرے۔ میں نے اس شخص سے کہا، ہم کو حکم ہے کہ کوئی چیز بھی اپنے توشہ دان میں نہ رکھیں۔ پھر اس نے کہا، کھاؤ، اللہ تعالی تم سے درگزر فرمائے۔ مجھ کو یہ رضوان داروغہ جنت نے بحکم خدا دی ہے اور کہا ہے کہ اے خضر، یہ کھانا لے جا کر ابراہیم کو کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان پر رحم فرمایا ہے۔ انہوں نے بڑا صبر کیا ہے اور اپنی جان کو ممنوع خواہشات سے روکا ہے۔ پھر کہا، خدائے بزرگ کھلاتا ہے اور تم اسے روکتے ہو۔ اے ابراہیم، میں نے فرشتوں سے سنا ہے، کہتے تھے کہ جس شخص کو بلا طلب دیا جائے اور لینے سے انکار کرے، اس کا انجام یہ ہے کہ طلب کرے گا اور نہ پاوے گا۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ خدا کا عہد اب تک نہیں توڑا۔ اتنے میں دوسرا جوان آیا اور اس نے حضرت خضر کو دیکھ کر کہا، یہ ابراہیم کے منہ میں لقمہ بنا کر دے دو۔ حضرت خضر مجھ کو کھلاتے رہے یہاں تک کہ میں سو کر اٹھا اور کھانے کا مزہ منہ میں اور زعفران کا رنگ میرے لبوں پر تھا۔ میں چاہے زمزم پر گیا، منہ دھویا، کلی کی، نہ منہ کا مزہ گیا اور نہ زعفرانی رنگ۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا، مجھ کو دکھلاؤ۔ اس نے دکھلایا۔ اس وقت تک اثر باقی تھا۔ پھر میں نے کہا، اے خدائے بزرگ، جو خواہش نفسانی روکنے والوں کو جب کہ ان کا عمل مقبول ہو جائے کھلاتا ہے، اے وہ ذات کریم جو اپنے دوستوں کے دلوں کو شراب محبت پلاتا ہے، کیا سفیان کے واسطے بھی تیرے پاس یہ ہے؟ کہتے ہیں، پھر میں نے کہا، حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی، خداوند تیرے یہ جود و سخا اور اس کی قدر و عزت اور حرمت کے صدقے
خداوند اپنے بندے پر سخاوت کر جو کہ تیرے فضل و احسان کا محتاج ہے۔ اے ارحم الراحمین، اگرچہ وہ تیرے فضل و کرم کا مستحق نہیں، اے رب العالمین۔ یہ واقعہ نزہۃ السباتین، قصص الاولیاء ان کتابوں میں موجود ہے۔ واقعہ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گاہک مجوسی تھا۔ وہ ان کی دکان پر کپڑے سلواتا تھا اور اجرت میں کھوٹے سکے دیتا۔ وہ اسے لے لیا کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی دکان سے کہیں گئے اور اسی اثناء میں وہ مجوسی آیا۔ اس نے اپنے کپڑے لیے اور کھوٹے سکے دیے۔ عبداللہ کے شاگرد نے سکے واپس کیے تو پھر اس نے کھرے سکے حوالے کیے۔ جب عبداللہ آئے اور شاگرد سے پوچھا کہ اس مجوسی کا کرتا کہاں ہے، اس نے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، تم نے برا کیا، ایک عرصے سے میں کھوٹے سکے لے کر صبر کر رہا تھا۔ میں وہ سکے لیتا اور کنویں میں ڈال دیتا تھا، کہیں پھر کسی کو وہ دھوکہ نہ دے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ایک شخص گالیاں دینے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اگر کوئی گالی باقی ہو تو وہ بھی دے لو، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے محلے کا کوئی نادان میرے نام گالی سن کر تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ حسن اخلاق کے حوالے سے یہ تفصیلی گفتگو یقیناً ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرے گی، اور ہم اس خیال سے متفق ہوں گے کہ حسن اخلاق سے دنیا فتح کی جا سکتی ہے۔